21واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، اللات، لات کو، والعزیٰ، اور عزیٰ کو، ومنات، اور منات کو، الثالثۃ، تیسرا، الاخریٰ، پیچھے ہٹا ہوا، الکم الذکر، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تِلْکَ، اِذًا، تب تو یہ، قسمۃ ضیزیٰ، بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ کل کی آیات مبارکہ میں اور اس سے پہلے بھی رسالت کو اللہ نے ثابت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو۔ آج کی ان آیت مبارکہ میں شرک کی تردید کی گئی۔ مکہ کے مشرکین بت پرست تھے اور ان کے بہت سے خدا تھے، کوئی بڑے خدا کوئی چھوٹے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو بت تھا وہ ہبل تھا۔ یہ حابیل کا مجسمہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور لات، منات اور عزیٰ، لات یہ طائف والوں کا بت تھا۔ لات بڑا امیر آدمی تھا اور بہت سخی تھا۔ لوگوں نے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور عزیٰ یہ قریشیوں کا بت تھا، مکہ کے قریب مقام نخلہ میں اسے رکھا ہوا تھا۔ اور منات مدینے والوں کا تھا، مدینے کے قریب ہی یہ رکھا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر عزیٰ کو ختم کر دو، اور حضرت خالد بن ولید نے عزیٰ بت کو ختم کیا۔ تو بہرحال مشرکین ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے، اور اللہ کے مقرب لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان بتوں کی حیثیت کو بیان کیا کہ ان بتوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ہاں کسی بندے کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے اتاری ہے کہ یہ بھی معبود ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لے کر آؤ۔ لہٰذا یہ لات، منات، عزیٰ اللہ کے مقرب نہیں تھے۔ اور آگے فرمایا تمہاری عجیب بے ڈھنگی تقسیم ہے مشرکین مکہ، خود تو بیٹوں کو چاہتے ہو اور اللہ کی طرف تم نے بیٹیاں لگا دی۔ کیسی بھونڈی تقسیم ہے تمہاری۔ اور اللہ کریم میں صفات کمالیہ ہوتی ہیں، اور لڑکیاں ان مشرکین کے ہاں عیب سمجھی جاتی تھی، اور جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے، منہ بن جاتے تھے۔ اور فرمایا جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کیسی تمہاری بے ڈھنگی تقسیم ہے، اللہ کے لیے ان کو ثابت کر رہے ہیں، اور اللہ تو ان شریکوں سے ہے بھی پاک، اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں۔ فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو،
ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا پیچھے ہٹا ہوا منات۔ یہ مشرکین سے دور ہونے کی وجہ سے اسے الاخری کہا، پچھلا یعنی پیچھے ہٹا ہوا تھوڑا دور تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذن، تب تو یہ قسمت ضیزی، بھونڈی تقسیم ہے، بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ ان ہی نہیں ہے یہ الا اسماء، مگر نام ہے، سمیتموہا انتم، جو تم نے رکھ لیے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے۔ فرماتے ان بتوں کی لات، منات، عزا، ہبل کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا، نہیں اللہ نے نازل کی ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی بھی دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بت لات، منات، عزا، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کہ یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور یہ بت اللہ کے مقرب کہاں ہو سکتی ہیں؟ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے ہیں، الا الظن، مگر گمان کی پیروی کر رہے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وما تہوی الانفس، اور اس چیز کی جو نفس چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس، مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان بتوں کو چھوڑو، قرآن کی صورت میں اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے پیچھے چلو، خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ لات، منات اور عزا جو ہیں یہ اللہ کے مقابل بھی نہیں، اللہ کے شریک بھی نہیں، نہ ہی اللہ کے مقرب ہے۔ ام للانسان ما تمنا، ام للانسان، کیا انسان کے لیے ہے، ما تمنا، جو وہ چاہے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے جو وہ چاہے گا۔ یہ مشرکین اپنے من گھڑت خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اور ہمارے سفارشی ہیں، اور قیامت کے دن یہ لات، منات و عزا ہماری سفارش کریں گے، ہمیں عذاب اور آگ سے بچائیں گے۔ اللہ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو یہ تمہارے کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں، انہیں تو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ان بتوں کی، ان شریکوں کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا،
اور یہ کافر کہتے ہیں یہ بت ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے ان سے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تمنا ہے، یہ تمہاری خواہش ہے کہ یہ جو بت ہیں، یہ شریک ہیں، یہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے، مشکل حل کریں گے، عذاب سے تمہیں بچائیں گے، آگ سے تمہیں بچائیں گے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو انسان کو ہر وہ چیز نہیں ملا کرتی جس کی وہ تمنا کرے، تم نے بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتے میں نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیے۔ انہوں نے بارش کا الگ مورتی بنائی ہوئی تھی اور رزق کی الگ مورتی، فلاں الگ مورتی۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو میں نے ان کو کسی قسم کے کوئی اختیار نہیں دیا، اور یہ بھی یاد رکھو یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے اعلان کروایا، میرا نبی سورہ جن کے اندر فرمایا میرا نبی اعلان کر دے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے لوگو میں تمہارے نفع نقصان کا میں پیغمبر بھی مالک نہیں ہوں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تو اعلان کر دے لوگ تجھے مشکل کشا سمجھنے نہ لگیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے لوگو میں پیغمبر تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ خدائی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کائنات میں کسی کو نہیں دیے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس لیے فرمایا ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت کا مالک رب ہے، دنیا بھی اسی سے طلب کرو اور آخرت بھی اسی سے طلب۔ اللہ ہم سب کو